بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. 13ویں پارے کی ہماری نشست ایک طریقے سے چل رہی ہے. سورت ہود کے بعد سورت یوسف. ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، جس طریقے سے سورت الانعام اور سورت الاعراف، سورت الانعام عقیدے کی تأصیل اور سورت الاعراف عقیدے کا تاریخی پس منظر یا عقیدے کی تاریخ، اس کے بعد سورت الانفال اور سورت التوبہ، جو کہ ایک اعتبار سے ایک ہی یونٹ سمجھا گیا ہے، اور وہ ہے آخری رسالت کی ایک عملی تصویر. اس پورے مقدمے کے بعد وہ جو ایک نظریاتی مقدمہ، تھوڑی دیر کے لیے اگر نظریاتی کا لفظ بول لیا جائے، سورت الانعام اور اعراف ایک تاریخی مقدمہ کے بعد انفال اور توبہ رسالت کی ایک واقعاتی تطبیق. اچھا، این اسی طریقے سے سورت توبہ ختم ہوتی ہے تو پھر سورت یونس جو ہے وہ ہدایت اور رسالت کے لیے انسان کی جو فاقہ مندی ہے وہ خاصی حد تک سورت الانعام کے مضامین سے ملتی ہے. اور اس کے بعد سورت ہود انسان کا تعامل تاریخی طور پر آسمانی رسالتوں کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ سورت الاعراف کے ساتھ ملتا ہے. اچھا، ان دونوں صورتوں کے بعد، اس طرح ہم نے کہا تھا کہ ان دونوں صورتوں کے بعد انفال اور توبہ، تو ان دو صورتوں کے بعد سورت یوسف کا آنا خاصی حد تک اور کچھ مخصوص جہتوں سے تقریباً ایسے ہے جیسے الانعام اور الاعراف کے بعد انفال و توبہ سورت یوسف. اور ہو سکتا ہے سورت یوسف کے اندر کچھ مقامات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ ہماری اس مجلس میں وقت نہ ہو، لیکن کیونکہ ایک مطالعہ یہاں پر ایک مخصوص جہت سے ہو رہا ہے قرآن مجید کا، تو شاید کچھ عمومی مقدمات دے دیا جانا زیادہ ضروری ہو اس پورے سیکوینس کو سمجھنے کے لیے. اور یہاں کچھ قابل غور باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کو آپ ملت ابراہیم کہتے ہیں، رسالت آسمانی کا ایک بالکل نیا عہد، ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اگر آپ غور فرمائیں تو ابراہیم علیہ السلام تک یا اس سے قریب کے پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو ایک خاص جو ہے وہ طریقہ کار رہا ہے، جسے آپ فالو کرتے ہیں. نوح علیہ السلام، ہود، صالح، اچھا، اور گو مدین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، مطلب لوط علیہ السلام کا واقعہ مدین سے پہلے ہو گزرا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ لمبا عرصہ ان دونوں کے مابین نہیں ہے. اچھا، تو لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت ہی میں ہے. گو یہ ہے کہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک تحریک ہے، یعنی تقریباً اس کا حصہ ہی ہیں لوط علیہ السلام. گو رسول ہیں اللہ کی طرف سے ایک مخصوص قوم کی طرف. لیکن اس کے باوجود، اچھا، تو یہ جو ہے نا ایک پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک نبی ہے، رسول ہے، اس کے سامنے ایک بہت معین مخصوص قوم ہے، اور آسمان سے رسالت آتی ہے،
ادھر سے تکذیب ہوتی ہے، اور بڑے سالوں عشروں تک جب تک اللہ چاہے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد کفر پر کھڑی رہتی ہے، اور پھر انذار کر کر کے آخر وہ وقت آتا ہے کہ عذاب کا کوڑا آسمانی عذاب کی صورت میں بالکل یوں برستا ہے کہ تمام منکرین یوں بالکل سامنے، یعنی اس کے اندر کوئی توجیہ وغیرہ کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، یوں کھیت ہو جاتے ہیں۔ اور انجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو وہ جو لوگ ایمان لائے تھے بالکل صاف سیدھے بچا لیے جاتے ہیں، اور بالکل اس ملبے کے اوپر جو ایک مشرک معاند منکر قوم کو تباہ کر کے سامنے اس کے ملبے کے اوپر ایک بالکل اثر نو آسمانی تہذیب کی جو ہے وہ تعمیر ان لوگوں کے ہاتھوں کروائی جاتی ہے جو بہت تھوڑے ان کے مابین سے بچے۔ اچھا، یہ جو پیٹرن ہے، اور ہمارے کچھ اتمام حجت والے حضرات نے کوشش یہ کی ہے کہ ملت ابراہیم کے جو سارے چیپٹرز ہیں، یعنی ملت ابراہیم کے تسلسل میں آنے والی جتنی رسالت ہیں ان کو ہم چیپٹرز کہہ رہے ہیں۔ تو ملت ابراہیم یا عہد ابراہیمی کے تسلسل میں آنے والے جتنے چیپٹرز ہیں، تو ہمارے کچھ اتمام حجت کے حضرات نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ منو ہن ان سارے چیپٹرز کو ان پرانے پیٹرنز کے اوپر ہی رکھیں، اور اسی سے، اور پھر یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پھر کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا جی، آسمانی عدالت زمین پہ برپا کر دی جاتی ہے، اور وہ رسول جو ہے وہ فیصلے کر کے جاتا ہے، اور منکرین کھیت ہو کر جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی کہاں کہاں ہے آپ کا قانون اتمام حجت؟ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو یہ جو پیٹرنز اگر آپ خود قرآن مجید سے ہی کشید کرتے ہیں تو اس کو خاصے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے اپنے عہد میں قوم لوط بالکل وہ پرانا پیٹرن ہے، قوم، رسول، آمنے سامنے، عذاب آسمانی، تباہ و برباد اور ختم۔ اور اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد مدین کا بھی جو ہے وہ ایک واقعہ آتا ہے۔ اچھا، لیکن آپ اگر غور فرمائیں اور دیکھیں، یعنی منکرین اور رسولوں کی منکر قومیں، ان کا انجام، جن جن قوموں کا باقاعدہ تذکرہ آیا قرآن مجید کے اندر، اچھا اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے تعین کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں عذاب کا واقعہ سنایا جاتا ہے، جیسے عاد کا، سمود کا، ہم نے کہا کہ قوم لوط، مدین وغیرہ کا، اس سے پہلے قوم نوح کا سنایا جاتا ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا اپنا واقعہ ٹھیک ہے، وہ سورۃ الحج کے اندر جو ہے کہ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم، مطلب اس حد تک ہی آتا ہے تذکرہ، وقوم ابراہیم۔ اچھا، لیکن اس طریقے سے، اور پھر جو ہے کہ وہ تاریخی طور پر کہیں قرآن سے نہیں، حتیٰ کہ احادیث سے بھی نہیں، تو تاریخی طور پر پھر قصے لا کر ہم کو دیتے ہیں کہ جناب وہ قوم ابراہیم پر جو ہے وہ کیا کیا آیا۔ تو خیر قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم تو ہے کہ ان پر کسی انداز کی کوئی پکڑ آئی، وقوم ابراہیم و اصحاب مدینہ وغیرہ وغیرہ، یہ 2-3 جگہوں پہ یہ بات آتی ہے قوم ابراہیم۔ تو یہ تو جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ قوم ابراہیم پر کسی انداز کی کوئی آسمانی پکڑ آئی، تو اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ پکڑ آئی اور کیسے آئی اور اس کا تعین کیسے ہے، اور وہ جو ہمارے کچھ حضرات جو ہیں، کیونکہ اسلام کے بہت سارے بنیادی مباحث کا گھونٹ بھرنے کے لیے ایک بہت ہی بری قبیح بدعت جو ہے وہ قانون اتمام حجت کے تحت لا دھری گئی ہے، اور اس کے بعد یوں جیسے اب کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں ہے، قانون پتہ نہیں آسمان سے بن کر جو ہے نا وہ ترایا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اور رسالت کا جو ہے انسانی سماج کے ساتھ جو معاملہ ہے،
ملت ابراہیم کے مختلف چیپٹرز کو سمجھنے کی بے حد و حساب یہاں پر ضرورت ہے، اور وہ کوئی یوں ایسا فٹا ایک بنایا ہوا ہے اور ٹھک 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 آپ جو ہے نا وہ ماپتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے کوئی میس پروڈکشن کی جاتی ہے فیکٹریوں میں بیٹھ کر، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ دین کی ایک تشریح چل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے اوپر اٹھیے، اور اتنی سادگی اور اتنا سرسری پن جو اختیار کیا جا رہا ہے اس سے اوپر اٹھ کر آپ دیکھیے، اور اس کے اندر ایک نہیں بے شمار جہتے ہیں رسالت کا، انسانی سماج کے ساتھ معاملہ ہونا، ملت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ خود ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر کوئی عذاب آنا، اس کا تو اشارہ قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن اس کی ویسے تفصیل آپ دیکھیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو فوکس بنانا قرآن مجید کا، یہ کوئی مبہم بات ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا فوکس ہے قرآن مجید کا، بلا شبہ نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ فوکس ابراہیم پہ ہے قرآن مجید کے اندر، اور ہود، صالح علیہ السلام، اور یہ شعیب علیہ السلام اور وغیرہ، ان ساروں سے زیادہ فوکس ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ان ساروں سے زیادہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے اس کا کچھ بیان جیسے عاد پہ آیا، جیسے سمود پہ آیا، ایک تفصیل کے ساتھ آپ کو نہیں ملتا ہے قرآن مجید میں، اور احادیث کے اندر بھی آپ کو نہیں ملتا ہے۔ بس ایک اتنا ذکر ہے کہ وہ قوم ابراہیم و وہ قوم لوط، تو اس سے آپ نے بس یہ کیا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ اب کوئی وجہ ہے نا کہ قرآن مجید ایک چیز کا وہ پورا بیان اس طریقے سے عام کر کے نہیں دیتا۔ اچھا، اور جو اس کے علاوہ جو قرآن مجید سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ الارض التی بارکنا فیہا وقال انی مہاجر الی ربی، تو عراق سے نکل کر ارض شام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جا بیٹھنا، یعنی بالکل ایک علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جانا اور پھر وہیں کے ہی ہو رہنا، یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اور وہ جو ہمارے قانون اتمام حجت والے حضرات جو خدائی عدالت لگا کر اور منکرین کو جو ہے نا وہ نبی کے سامنے وہ کر کے، اور نبی جو ہے نا وہ اس کے بعد اپنے سارے قوانین جو آسمان سے اترے ہوتے ہیں، شریعت، کیونکہ شریعت ہونی ہی اس صورت میں نافذ ہونی ہوتی ہے ان حضرات کے خیال میں، اور شریعت کے نفاذ کی ایز سچ کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی جو عام جو ہے وہ لوگوں کے حق میں ریلیونٹ ہو۔ تو اس وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ خدائی عدالت جو ہمارے یہ حضرات لگواتے چلے جا رہے ہیں، وہ تو ہمیں بہرحال نہ قرآن مجید سے، نہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ حتیٰ کہ تاریخی وقائع سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ پیچھے ان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہوگا، البتہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور وہ بھی کس سطح پر ہوا ان کے ساتھ، وہ بھی ایک الگ بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہرحال ارض شام میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اچھا اس کے بعد خود ابراہیم علیہ السلام کا سارا مشن ختم تو نہیں ہو گیا ہے، یعنی ارض شام میں جا کر بیٹھنے کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ استغفر اللہ باقی زندگی جو ہے نا اللہ اللہ کرنے پہ اور اپنی خصوصی جو ہے نا عبادات وغیرہ کرنے پہ گزار رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد رسول جیسا ہی ایک ہستی یعنی باقاعدہ رخت سفر باندھ کر مصر جاتی ہے، تو مطلب اس کے علاوہ اس کی کوئی توجہ ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ رسالت کے کسی حصے کے طور پر ہے کہ مصر تشریف لے کر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ باقاعدہ رسالت کے مشن کا کوئی عمل ہے جو انجام دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جزیرہ عرب تشریف لے کر جانا، یہ باقاعدہ یہ بھی وہی بات ہے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ ایک مکان وغیرہ، حتیٰ کہ یہ کہنا جی کہ وہ صرف جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ بنا کر آگے ہیں، یہ اس کا پورا جو ہے وہ عکس نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے آپ ذرا دیکھیے کہ تہذیبی عمل جو ہے وہ یہ شہروں کا بسنا اور انسانوں کے جو ہے وہ بڑے بڑے
مجموعوں کی صورت میں زمین کے اوپر رہائش پذیر ہو جانا، یہ بہت حد تک ابراہیم علیہ السلام سے کچھ پیشتر کا جو زمانہ ہے اسی میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے بہت زیادہ انسان جو ہے وہ ایک بہت ہی مقامی، قبائلی اور بدوی انداز کی زندگی گزارتا آ رہا ہے۔ تو شہروں کا بسنا تقریباً عہد ابراہیمی کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہ تہذیب کے مراکز عراق جو ان کا اپنا ملک ہے، اس کے بعد شام جو ان کا مہاجر ہے، ہجرت کی جگہ، اور پھر اس کے بعد مصر، اور پھر جزیرہ عرب، اور ان کے درمیان کے جو شہر بستیاں ہیں، یہ سارے کے سارے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ رسالت کے جو مشن کو انجام دینے کے لیے اپنے بعد از ہجرت عہد میں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اور کیا کچھ کرنے کے بعد، اور ایک معاملے کو کسی خاص پوائنٹ پر لے جانے کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ایک بات ہمیں خصوصی طور پر کہنا ہے وہ ملت ابراہیم کے رسالت آسمانی کا ابراہیمی عہد اور ملت ابراہیم کی صورت میں جس کی باقاعدہ اتباع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور ایک لحاظ سے آج تک ہم ملت ابراہیم ہی کا تسلسل ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ رسالت آسمانی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی صورت میں ایک تسلسل کا عمل ہے، یعنی وہ اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، اس کو بالکل قیاس اس پرانے پیٹرن سے جو کہ بعض قبائلی جو ہیں وہ صورت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی رہا، جیسے ہم نے مدین کی بات کی ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ رہا، لیکن ایک عمومی معنی میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک تسلسل کا عمل ہے، اور اس میں وہ پیٹرن ہی تلاش کرنا اور اسی پیٹرن کے اندر معاملے کو محصور کرنا کہ یوں رسول آتا ہے اور یوں عذاب آتا ہے اور یوں قوم کھیت ہو جاتی ہے اور یوں آسمانی عدالت جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور مطلب یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا شام میں آنا وہ تو ہے نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر کوئی عذاب آیا ہو، کوئی منکر ختم کیے گئے ہوں، اور کوئی جو ہے نا وہ آسمانی عدالت لگا کر تشریف لے کر گئے ہوں واپس دنیا سے ابراہیم علیہ السلام۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک بیج جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ تو ایک معنی میں یہ اب قیامت تک ہے ملت ابراہیم آسمانی مشن کے طور پر اپنے متعدد چیپٹرز کے ساتھ، جن میں سے ہر چیپٹر بالکل ایک متنوع ہے، یہ جو ہے قیامت تک چلنے والا اب یہ ایک پورا عہد ہے۔ اس میں بڑی بڑی عظیم الشان رسالتیں ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت، اولو العزم من الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، لیکن یہ ایک معنی میں ایک مسلسل عمل ہے روئے زمین پر سے شرک کو مٹانا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا اور کھڑا کرنا، اور اس کا میدان جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ بڑھتا چلا گیا ہے، تسلسل کے ساتھ بڑھتا چلا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک پورا گلوب جو ہے وہ اس کا دائرہ عمل باقاعدہ آفیشلی قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ جناب کہ وہ ایک مخصوص قوم اور بس اور ادھر ادھر آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ قانون اتمام حجت میں ایسی کوئی دفعہ نہیں رکھی گئی ہے۔ مطلب یہ بہت ایک سرسری سطحی انداز ہے جو قرآن مجید کے چند پہلے قصے جو ملت ابراہیم سے بنیادی طور پر تو پہلے ہیں، اور ایک آدھ قصہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے تھوڑی دیر کے بعد ہے، تو ان کو دیکھ کر تو لوگوں کو جو ہے وہ پھر ایک بہت ہی تنگ دائرے میں ان کی نظر کو لا کر تو بہت ہی کچھ غلط قسم کے اصول کشید کروائے جاتے ہیں، اور جس کے بعد پھر شریعت اسلام اور ملت ابراہیم کے بہت سارے جو کچھ بنیادی مباحث ہیں ان کا بڑے مزے کے ساتھ گھونٹ بھر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مقدمہ تھا جو ہم کو سورۃ یوسف کے بالکل شروع میں ہم کو کہنا تھا۔